حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ اشیاء رأیتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں 3 چیزیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 ہی چیزیں تھیں، 3 ہی باتیں تھیں، ایسا نہیں، بلکہ جس نے جو دیکھا اس کو بیان کیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں سفر کے دوران دکھی تھی تو ان کو بیان کر دیا۔ کہتے ہیں ثلاثۃ اشیاء رأیتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی جب ہم سفر کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اذ مررنا ببعیر یسنى علیہ، جب ہم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے جس سے کھیتی باڑی کی جا رہی تھی اور کنویں سے پانی نکالا جا رہا تھا اونٹ کے ذریعے سے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بیلوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، کھیت کو جوتا جاتا ہے، تو اس طرح اونٹ کے ذریعے پانی نکالا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس اونٹ کے قریب سے گزرے، فلما رآہ البعیر جرجرا فوضع جرانہ، جب اس اونٹ کی نظر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی نا، جب اس نے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا تو وہ چیخ اٹھا، چلا اٹھا اور اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ اور جب اس کے اس منظر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو حضرت یعلا فرماتے ہیں فوقف علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال این صاحب هذا البعیر، فرماتے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے، اس کے پاس ٹھہرے اور اس اونٹ سے حضور نے کلام فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک شخص آگے بڑھے گا، حضور حکم فرمائیں۔ تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو اس اونٹ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ میرے محبوب وہ ہے جو اونٹ کی بولیاں بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے کریم وہ ہے کہ اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَمِ، آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سب کی سنتے ہیں، آج یہاں سے آپ کا گزر ہوا، حضور میری بھی سنتے جائیں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے یہ کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا تھوڑا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، شکایت پیش کر رہا ہے اونٹ۔ سرکار فرماتے فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ وہ پہلی بات ہے جو حضرت یعلا فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی کہ سرکار تو اونٹ سے بھی گفتگو فرماتے ہیں اور اونٹ بھی عرضیاں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت شجرة تشق الارض حتى غشيته ثم رجعت الى مكانها۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے ایک مقام پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمانے لگے، حضور سو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ساتھ بیٹھا تھا، تو میرے دیکھا کہ ایک درخت جڑوں سے اکھڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تھوڑی دیر یوں ٹھہرا پھر اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں بڑا ہی حیران تھا کہ ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن فرماتے کہ میں سوچ رہا تھا کہ سرکار بیدار ہوں گے تو حضور سے پوچھوں گا۔ عقیدہ دیکھو صحابہ کا۔ حضرت یعلا فرماتے میں جاگ رہا تھا اور وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں لیکن حضور آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم چاہے جاگ بھی رہے ہیں، سرکار سو بھی رہے، حضور پھر بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور وہ جانتے ہیں جو ہمیں علم نہیں۔ فرماتے فلما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت له، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے میں نے عرض کی حضور آج تو ایسا منظر دیکھا، اس طرح زمین چیرتا ہوا درخت آیا، آپ کے اوپر سایہ کیا، تھوڑی دیر ٹھہرا پھر واپس چلا گیا، آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شجرۃ استأذنت ربها فی ان تسلم علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یعلا جب اس درخت نے دیکھا کہ رب کا محبوب آیا ہے اور تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اس درخت کے قریب نہیں، تو فرمایا اس درخت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کو سلام پیش کر کے آؤں، سبحان اللہ۔ حضور آرام فرما رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو جاگنے والے نہیں جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یعلا وہ تو مجھے سلام کرنے آیا تھا، یہ میرے محبوب کی نگاہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے،
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. فرماتے حضور نے نماز ادا فرمائی, ہم نے بھی نماز پڑھی. فرماتے ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ. کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی تو حضور سو گئے, اور اتنی گہری نیند سوئے جس طرح انسان سوتے میں خراٹے لیتا ہے, اس کی آواز نکلتی ہے منہ سے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گہری نیند آرام فرمانے لگے, اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے تو سرکار گہری نیند سوتے تھے. یعنی ذکر کر رہے ہیں کہ حضور بڑی گہری نیند میں تھے. پھر کہتے ہیں ثم اتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتودع. فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ مؤذن آیا, اس نے اذان پڑھی, اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سرکار نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی, وضو نہیں فرمایا. انسان سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ مسئلہ شرعی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں, وضو نہیں فرمایا, بغیر وضو کے سرکار نے نماز ادا فرمائی ہے. اللہ اکبر. کس وجہ سے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نا, جب وجہ پوچھی اس کی, تو سرکار نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی. فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. سبحان اللہ. تو سرکار کا دل بیدار رہتا ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کے وہ شق صدر فرمایا نا, دل مبارک کو باہر نکالا, تو آپ فرماتے ہیں قلب وقیع فیہ عینان بصیرتان واذنان سمیعتان. جبریل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کے دل میں, دل مبارک کشادہ ہے, مستحکم اور مضبوط ہے, اور حضور کے دل میں دو بصیرت والی آنکھیں بھی موجود ہیں, اور سننے والے کان بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ پیارے محبوب سو بھی جائے نا تو سرکار وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. یہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ہے. اور پھر نگاہ کیسی ہے؟ بخاری شریف کی ہی حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں, اور امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری شریف میں ذکر فرمایا. آپ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر وفی مؤخر صفوف رجل فاز الصلاۃ. کہتے ہیں ایک دفعہ حضور نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی, اور جو آخری صف تھی نا, اس آخری صف میں ایک آدمی کھڑے تھے جنہوں نے نماز میں غلطی کر لی. اب سرکار دو عالم مصلی امامت پر ہیں, اور کہاں پر پچھلی صف ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلما سلم ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فلان الا تتق اللہ الا ترى کیف تصلی. فرماتے جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے رخ زیبا ادھر کیا, اور سرکار نے فرمایا اے فلانے, تجھے پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں, تو نے کس طرح نماز پڑھی ہے؟ پھر کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون. فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو کے جو کرتے ہو مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا؟ سرکار فرماتے ہیں واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی. قسم ارشاد فرمائی حضور نے, فرمایا مجھے رب کی قسم ہے, جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. کی نظر مبارک ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھیں تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین. سرکار کا گزر ایک مرتبہ دو قبروں کے قریب سے ہوا, اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہما لیعذبان. سرکار نے فرمایا سنو, ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. سرکار کی نظر کو دیکھو, سرکار کی نظر کہاں تک جاتی. فرمایا الا انہما لیعذبان, ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر. اور اگلی بات دیکھو سرکار کو کہاں تک پتہ ہے, سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ عذاب قبر ہو کس وجہ سے رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے نہیں عذاب قبر ہو رہا کہ جس سے بچنا بڑا ہی دشوار کام تھا. فرمایا نہیں, اما احدهما فکان یمشی بالنمیمۃ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, ان میں سے ایک کو اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا, اور ایک کو اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. سرکار کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شاخ, تر شاخ لے کر آؤ. تر شاخ حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی. فشقہ باثنین, حضور نے درمیان سے اسے چیرا اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ثم غرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا.
راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاخ کے ایک ٹکڑے کو ایک قبر پر گاڑا اور دوسرے کو دوسرے پر گاڑ دیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب قبر میں تخفیف کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے، اتنی حضور کی نگاہ ہے۔ پھر یہ سوچے کوئی کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، پھر کوئی یہ کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ تو مسلم شریف کے لفظ ہیں۔ اور پھر اس پر اگر تھوڑا سا غور کریں نا، جو غیب ہوتا ہے نا، غیب کی خبر جو نظروں سے اوجھل ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ سامنے نظر نہیں آ رہا وہ غیب ہے، آنکھوں سے غیب ہے۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسی چیز کا غائب ہونا، دوسرا ہے غیر حسی چیز کا غائب ہونا۔ حسی چیز کی مطلب کہ جس کو محسوس کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قبر پر، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور فرمایا کہ اس میں عذاب ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر یہ ٹہنی رکھ دی، فرمایا اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی۔ حسی چیز کیا ہوتی ہے؟ جس کو محسوس کیا جائے۔ کوئی قبر ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر جو میت ہے وہ نظر تو نہیں نہ آ رہی، آ رہی نظر نہیں آ رہی، بولے تو صحیح نہیں، اس کے اندر جو میت ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی۔ اب اگر کوئی اس مٹی کو ہٹائے، سلوں کو ہٹائے تو میت تو اندر نظر آ جائے گی، کیونکہ یہ حسی چیز ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، لیکن میت تو نظر آئے گی۔ یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہے یا جنت کی سیر کر رہا ہے، یہ تو نظر نہیں آئے گا۔ یہ غیر حسی چیز ہے۔ لوگ تو حسی چیز کا انکار کر رہے ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک تو غیر حسی چیز کو بھی ملاحظہ فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے صرف اس میت کو نہیں دیکھا بلکہ اس پر ہونے والے غیر حسی عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے۔ آپ کو اللہ نے کتنی وسعت نگاہ عطا فرمائی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ کے بارے میں، پتہ نہیں کیوں نہیں حدیثیں ایسی نظر آتی، یہ ایسی حدیثیں صرف پہلے محبت کو نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، جو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، جو جن کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایسی حدیث ملے، ایسے ملے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہو، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہو، اور پھر انہیں حدیثیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں ہی بولنے کی پھر توفیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو حدیث پاک لفظ ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے بلند فرما دیا، تو جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کے چپے چپے کو اور ذرے ذرے کو میں یوں دیکھتا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے۔ تو وہ صحابی جانتے تھے نا کہ جو مجھے نہیں نا سمجھ آئی وہ میرے آقا جانتے ہیں، جو حضور دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت آیا کیوں ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے، ایک پانی کی گھاٹ کے پاس اترے، وہاں پر ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر جسے مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بانسے سے پکڑا اور پکڑ کر آپ نے فرمایا اخرج فإنی محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا نکل جا، تمہیں پتہ نہیں میں محمد رسول اللہ ہوں، اتنا ہی فرمایا۔ حضرت یعلا فرماتے بس یہی حضور نے فرمایا اور ہم آگے بڑھ گئے، اور جب واپس لوٹے نا تو اسی گھاٹ پر ہمارا گزر ہوا تو اس عورت سے پھر ملاقات ہو گئی، تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو اس عورت نے عالم دیوانگی میں لفظ کیا بولے ہیں، کہنے لگی والذی بعثک بالحق ما رأینا منہ ریبا بعدک، کہتے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، دورہ پڑنا تو بڑی دور کی بات ہے یا رسول اللہ، اس کے بعد دورے کا شک بھی نہیں گزرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، زندہ
ابرار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا نعرہ رسالت یا رسول اللہ رستے میں ایک کٹیا تھی حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شانوں والی خاتون. جب اس کٹیا کے قریب سے گزر ہوا نا تو بڑی سخی خاتون تھی، بڑی سخی تھی. پانی پلایا کرتی تھی، وہاں سے قافلے گزرتے پانی پلایا کرتی. لیکن ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا. بعض اوقات جو بڑا سخی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اسے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کو، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی مالک کی حکمتیں ہیں، ہر کام میں حکمتیں ہیں. اب وہاں سے گزرے نا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور توشہ پاس نہیں ہے، کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کٹیا کو دیکھا، حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کر فرمایا بھی گوشت وغیرہ ہے یا چھہارا وغیرہ ہے تیرے پاس کہ ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر بھی شان مصطفیٰ دکھانا مقصود تھا. اس وقت اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کہا کچھ بھی نہیں، اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. آپ کے شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ایک بکری پر. جب اس بکری کو دیکھا نا، خیمے کے اوٹ میں بکری بیٹھی ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑ گئی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. نگاہ عنایت بلاکھوں سلام. سبحان اللہ. بڑی مریل سی بکری تھی، کمزور تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، بیمار تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سوال فرمائے. پہلا سوال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه الشاة یا ام معبد. آپ نے فرمایا ام معبد اس بکری کا قصہ سناؤ، اس کی کیا کہانی ہے، اسے کیا ہوا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی کمزور ہے، چل پھر نہیں سکتی. دوسری بکریاں تو وہ لے گئے چرانے کے لیے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں کہ چل پھر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسرا سوال فرمایا. آپ نے فرمایا حل بہا من لبن. یہ ظاہری طور پر بڑے ہی حیرت انگیز حضور کے سوال تھے، بڑے حیران کن. آپ مطلب جب دیکھے نا اس طرح کے سوال کو سنے تو وہ کہ یار یہ کس طرح کے سوال ہیں. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا حل بہا من لبن. فرمایا ام معبد یہ بتاؤ کہ اس میں دودھ ہے کہ نہیں. اب وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بیمار بکری ہے، چل پھر نہیں سکتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کیا ہے؟ اے ام معبد کیا اس میں دودھ ہے؟ تو حضرت سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں ہی اجہد من ذالک. حضور کوسوں دور تک اس میں دودھ کا نام و نشان بھی نہیں. دوسرا سوال پوچھ لیا، دودھ اس میں نہیں. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال فرمایا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاذنین علی نحلبها. فرمایا ام معبد پھر مجھے یہ بتا اگر تو مجھے اجازت دیتی تو کیا میں اس کو دھو لوں؟ دودھ تو دور دور تک نام و نشان نہیں. اور کریم محبوب فرماتے تو اجازت دیتی تو میں اس کو دھو لوں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عرض کرتی ہے، کہتے ہیں رأیت بها حلبا فاحلبها. کہ اگر آپ اس میں دودھ نظر آ رہا ہے تو آپ دھو لیں. دودھ تو اس میں ہے نہیں، دور دور تک نام و نشان نظر کچھ نہیں آ رہا. اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آ رہا ہے تو آپ دھو لیں. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکرے کو بلایا. اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آگے حدیث میں فمسح بیدہ ضرعها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے تھنوں پر پھیرے. جب اس کے تھنوں پر مبارک ہاتھ پھر گئے، اللہ اکبر، تو پھر کیسے دودھ کی ندیاں بہی ہوں گی. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے ام معبد تیرے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کے آ. سبحان اللہ. حدیث میں لفظ ہے فدعا باناء یربط الرہط. آپ نے فرمایا ام معبد وہ برتن لانا جس سے پوری جماعت سیر ہو جائے. چھوٹا برتن نہ لانا، جس سے پوری جماعت پیٹ بھر کر بھی اتنا بڑا برتن لے کے آ. اب ان کے گھر میں جو سب سے بڑا برتن تھا وہ لے کر آئے.
کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہا تو فرمایا کہ جھاگ اوپر آ گئی اور وہ دودھ یوں چھلکنے لگا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے رحمت للعالمین حضور کی سیرت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ سب سے پہلے حضرت سیدہ ام معبد کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. خود نہیں پیا, آپ نے فرمایا لو ام معبد پہلے تم پیو. اب انہوں نے پیٹ بھر کے اسے پیا, رج کے پیا اور کہا حضور میں تو رج گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. یہ سیرت ہے حضور کی, خود پھر بھی نوش فرمایا. فرمایا صحابہ اب تم پیو. صحابہ کرام رضوان باری باری پی رہے, حالانکہ یعنی وہ دودھ جتنا جو تھا صحابہ کرام وہ پیا. حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے اور ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. 2 آدمی ان کے ساتھ اور تھے. عبداللہ لیثی, یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے, یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. اور تیسرے چوتھے تھے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عامر نام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ عطا فرمایا, انہوں نے پیا. تو پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا. اور پھر اس کو نوش فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن پھر اس کے نیچے رکھا. اور حضرت فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے دھویا, یہاں تک کہ وہ برتن پھر لبالب بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام معبد یہ ہماری طرف سے تحفہ قبول کرو. سبحان اللہ. یہ تحفہ دے کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ فرمایا. دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ ہے, اس کے تھنوں پر پڑے ہیں. حالانکہ آگے روایات میں لکھا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو حدیث کے لفظ نا ہی اجہد من ذالک, اس کی شرح میں لکھا یعنی کہ دودھ کا یہ نام و نشان بھی نہیں ہے, دودھ کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اجہد من ذالک, اس ان لفظوں کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بکری کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھی, گابن نہیں ہوئی تھی. یعنی جو بکری گابن نہیں ہے اس کے تو دودھ کا نام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے پیدا ہونے کے بعد اترتا ہے, تو وہ ہوئی نہیں تھی حاملہ, کباری وہ بکری تھی. لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفا لگا, دستے رحمت لگا, تو ایسے دودھ, اللہ اکبر. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا معجزہ تھا کہ جسے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حدیبیہ میں بھی دیکھا کہ آپ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ, مقام حدیبیہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا گروہ تھا 1500 کا. کتنا؟ 100 نہیں تھے, 1500 تھے. اور ان کے مشکیزیں خشک ہو گئے, وضو کے لیے پانی موجود نہیں, پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے, مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا. فرماتے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا, اس کے اندر پانی تھا. جب صحابہ نے اس پانی کو دیکھا تو حدیث میں فجاہش الناس نحوہ, اس پانی کی طرف دوڑ لگا دی صحابہ نے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لپکنے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ما لکم, فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا, سارے اس طرف دوڑ رہے ہو. تو صحابہ نے عرض کی لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بین یدیک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے پانی موجود ہے اس کے علاوہ پورے قافلے میں پانی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں, وضو کے لیے پانی نہیں. اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھو. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہاں پر تھا. راوی کہتے ہیں فوضع یدہ فی الرکبۃ فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون. فرمایا ہم نے دیکھا حضور نے اپنا دست شفا اس پیالے کے اندر رکھا اور ہم نے دیکھا سرکار کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا. سبحان اللہ. یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت. اور پھر جب پوچھا نا کسی نے کہ حضرت آپ کتنے تھے, اب 1500 تھے نا, لیکن آپ کا عشق و محبت کیا ہے. راوی کہتے ہیں تھے تو 15 سے, لو کننا الف میۃ لکفانا کننا 15 میۃ, کہنے لگے تھے تو 1500 لیکن اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی نہ کم پڑتا. سبحان اللہ. اتنا وہ پانی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشموں کی طرح پھوٹ رہا ہے. تو حضور رحمت للعالمین ہے, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے ہم گناہ گاروں پر کہ ہمارے لیے حضور نے دعائیں فرمائی. اور اللہ کا ہم پر یہ بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما لیا. اللہ تعالی ہم پر خاص حضور کی نگاہ فرما دے. وما علیہ